کیا رضوی صاحب نے کتے بھی پال رکھے ہیں؟ کتے؟ میں نے کچھ سوچ کر معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاں بہت، لیکن وہ کچھ نہیں سمجھا اور میں اس کے ساتھ باہر آیا۔ میری ساری شوخی یکلک کافور ہو گئی۔ دونوں کتے کار کی ڈکی پر حملہ کرنے کے موڈ میں تھے اور اس کی طرف تھوتنی اٹھا کے مسلسل بھونک رہے تھے۔ انہیں ڈکی میں سے خارج ہونے والے خون اور گوشت کے اس بوند نے متوجہ کر لیا تھا جو انسانی ناک محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہے اس کار میں؟ تفتیش کے لیے آنے والے نے کہا۔ بہت کچھ ہے۔ میں نے بدستور غیر سنجیدہ رہنے کی کوشش کی۔ انجن ہے، باڈی ہے، 4 پہیے ہیں۔ ڈکی میں کیا ہے؟ وہ میری بات کاٹ کے بولا۔ پیٹرول ٹینک، سپیئر ویل، جیک، میں نے کہا۔ بجلی کے تار اور بہت کچھ۔ کتے ایسی چیزوں پر نہیں بھونکتے۔ ان کتوں کو کسی چیز سے الرجی معلوم ہوتی ہے، مثلاً پیٹرول کی بو سے یا سرخ رنگ سے، میں نے کہا۔ اور ان کا ایک علاج تو یہ ہے کہ انہیں نفسیاتی کلینک بھیج دیا جائے، لیکن دوسرا علاج فوری، سہل اور مؤثر ہے۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر ایک کتے کے رسید کیا۔ مجھے اس وقت تک علم نہ تھا کہ میرا نشانہ کتنا صحیح ہے۔ پتھر ایک کتے کے سر پر لگا، وہ چلاتا ہوا بھاگا۔ اس کے پارٹنر نے دوسرے پتھر کا انتظار نہیں کیا اور وہ دونوں بیک وقت فرار ہو گئے۔ کتے کہیں کے! میں نے ہاتھ جھاڑے اور اس اجنبی کی طرف دیکھ کر کہا، آؤ اب چائے پی کر جانا۔ اس نے برا سا منہ بنایا کیونکہ جملے کا ابتدائی آدھا حصہ اس سے نہیں کہا گیا تھا مگر اس پر بھی منطبق ہوتا تھا۔ وہ میرے اس رویے کے بعد میری مہمان نوازی کو قبول کرنے کے موڈ میں نہ تھا، لیکن میں نے اسے بے تکلفی سے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔ میں نے اس کے سامنے اخبار رکھا اور ناشتہ بنانے چلا گیا۔ ناشتہ بناتے بناتے مجھے ایک اور خیال آیا۔ واپسی پر میں چائے کے علاوہ ٹرے میں اتنا سامان بھر لایا کہ وہ آدھے گھنٹے تک کھانے میں مصروف رہے۔ فریج میں سالم ڈبل روٹی تھی۔ میں نے 4 انڈے ابال لیے تھے، 4 کا آملیٹ بنا لیا تھا، مکھن اور جیم اس کے علاوہ تھے، اور غالباً وہ ناشتہ کر کے نہیں آیا تھا۔ وہ سب ذلت بھول کے پورے انہماک کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ 2 منٹ بعد میں نے کہا، معاف کرنا یار، میں آتا ہوں باتھ روم ہو کے۔ تم جاری رکھو، تکلف کی بالکل ضرورت نہیں، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، اور اس نے فقط سر ہلایا۔ باہر آ کے میں نے ڈکی کو کسی آواز کے بغیر کھولا اور میر محمد کے سر کو تولیے سمیت اٹھا لیا۔ وہ ہیبت ناک موٹر سائیکل گیٹ کے اندر کھڑی تھی۔ اس کے کیریئر سے دونوں طرف موٹے اور میلے کینوس کے بیگ لٹک رہے تھے اور انہیں بیلٹ جیسے تسموں سے گزار کے بند کیا گیا تھا۔ اس میں کچھ کاغذات تھے، دوسرے میں سے مختلف اشیاء برآمد ہوئیں۔ بسکٹ کا ایک ڈبہ، بچوں کے ملک پاؤڈر کا ایک ڈبہ، ڈرائی فروٹ کے 2 لفافے۔ ایک میں آدھا سیر کے قریب کاٹے بادام تھے، دوسرے میں اخروٹ کی گری۔ یہ سب مال غنیمت تھا، وہ نذرانہ جو صاحب اختیار لوگ راہ چلتے بھی وصول کر لیتے ہیں، سوائے شاید بیبی ملک پاؤڈر کے جو میں نے واپس رکھ دیا۔ باقی اسباب کی جگہ میں نے میر محمد سابق سب انسپیکٹر اینڈ آنریری SHO کے سر کو منتقل کر دیا، اس طرح کہ میں نے اپنے ہاتھ سے سر کو چھوا تک نہیں۔ تولیے کا ایک کونا پکڑ کے کھینچ لیا۔ دوبارہ بکل سے بیگ کو بند کرنے اور سامان کو اندر لے جانے میں میرے 2 منٹ بھی صرف نہیں ہوئے۔ 5 منٹ بعد میں پھر ناشتے کی میز پر تھا، جہاں اب میرے کھانے کے لیے بہت کم بچا تھا، مگر میں نے اسی پر اکتفا کی جو میرے مقدر میں تھا۔ ناشتے کے بعد میں نے اسے سگریٹ پیش کی اور اس سے معذرت کی کہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں اور بعض اوقات مذاق میں حد سے بڑھ جاتا ہوں۔ میرا مقصد اس کی بے عزتی ہرگز نہیں تھا۔ جب وہ رخصت ہوا تو بہت خوش تھا اور اس نے رازدارانہ طور پر مجھے یہ بھی بتایا کہ خواجہ اکبر کو زیر دفعہ 451 ضابطۂ فوجداری سزا ہو جائے تو اس کی ترقی یقینی ہے، اور سزا اس لیے یقینی ہے کہ مدعی بہت اونچے لوگ ہیں۔ کیا رضوی صاحب بھی سزا دلوانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے اسے یقین دلایا۔ میں بات کروں گا انکل سے اور انکل بات کریں گے مجسٹریٹ سے، اور سمجھ لو کہ خواجہ اکبر گیا اندر۔ خوشی میں اس نے موٹر سائیکل سے متعلق کسی بیگ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ 2 تار آپس میں ملائے اور کیک مارنے کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ اس کا سانس اکھڑنے ہی والا تھا جب موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ہانپتے ہوئے اس نے آخری بار مجھ سے مصافحہ کیا اور دندناتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اکرام شیخ سے بات کی اور اسے پیٹرول پمپ کی پہلی جنگ کے اسباب، واقعات اور نتائج سے مطلع کیا۔
ذرا معلوم کرنا اپنے طور پر کہ متعلقہ تھانے میں کسی نے رپورٹ لکھوانے کی حماقت تو نہیں کی ہے؟ میں نے کہا وہ تو میں کر لوں گا۔ شیخ نے کہا تم خدا کے لیے اس کار کو لے کر مت نکلنا، اسے میں بھی ڈینٹ پینٹ کے لیے دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا نیا رنگ ہونے کے بعد نئی لگے گی۔ اس پر میرا مطلب ہے سیٹ پر، ویسے تو تم عقل مند ہو، دیریچ شک وہ میں دھو دھلا کے صاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پھر لائن کٹ گئی، شاید کوئی آ گیا تھا۔ میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی پھر بجنے لگی۔ اسلام آباد سے ضامن رضوی صاحب بات کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ انکل، میں نے خوش دلی سے کہا۔ خیریت تو ہے وہاں؟ ابھی تک تو خیریت ہے، رضوی صاحب نے کہا۔ تم رات کو کہاں تھے؟ 2 مرتبہ فون کیا تھا میں نے۔ اچھا، میں نے بے حد حیرت کا اظہار کیا۔ میں تو کہیں گیا ہی نہیں، ذرا جلدی سو گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے ایک آدمی کو بھیجا تھا چیک کرنے کے لیے 9 بجے کے قریب۔ وہ اس وقت تو میں کھانا کھانے کے لیے نکلا تھا، 10 بجے تک لوٹ آیا تھا، میں نے سنبھل کر کہا۔ اچھا، وہ تم نے اجازت کے لیے درخواست دی ہے؟ کب آ رہے ہو یہاں؟ انہوں نے مطمئن ہو کے کہا بس انشاءاللہ آج نہیں تو کل۔ میں نے کہا مسز شیروانی کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کی حالت اچانک سنبھل گئی ہے، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حالت اسی طرح اچانک بگڑ بھی سکتی ہے۔ دوا یا علاج نہیں، یہ ان کی اپنی قوت ارادی ہے جو انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یا یوں سمجھ لو کہ قدرت کا مقرر کیا ہوا وقت ابھی نہیں آیا۔ ابھی تو وہ پوری طرح ہوش میں ہیں اور لیٹے لیٹے سب انتظامات اپنی نگرانی میں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے انتظامات؟ میں نے بے خیالی میں کہا فوزیہ کی رخصتی کے، آج سپہر کے بعد نکاح ہے۔ رضوی صاحب نے کہا۔ اچانک میرے ارد گرد ایک محیب سناٹا مسلط ہو گیا، پھر جیسے شہر خاموشاں کی زمین شک ہو گئی اور گزرے ہوئے وقت کی یادوں کے قبرستان سے ان گنت ڈھانچے نکل آئے۔ وہ اپنے استخوانی ہاتھ اٹھا اٹھا کے میری طرف اشارہ کر رہے تھے۔ سنا تم نے؟ فوزیہ اپنے گھر جا رہی ہے، دلہن بن کے رخصت ہو رہی ہے۔ تمہاری محبت کو، تمہارے دعووں کو اور تمہارے خوابوں کو اس نے نفرت کا زہر دے کر قتل کر دیا ہے۔ پیار کا امرت دینے کے بعد یہ زہر بھی تم نے ہی فوزیہ کو دیا تھا۔ تم ان سب امیدوں کے قاتل ہو جو اسیب بن کے مرتے دم تک اس کا پیچھا کریں گی۔ کوئی اپنے ماضی سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ یادوں کے گلاب اگر ہاٹدار کیکٹس بن جائیں تو اس آزار سے نجات کوئی مستقبل نہیں دے سکتا۔ خواہ اس میں ہر خوشی ہو، ہر آسائش ہو اور ہر آرزو کی تکمیل کا سامان ہو۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ رضوی صاحب نے کب بات ختم کی اور کیا کہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ریسیور ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور بالکل اکیلا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ آخری بار فوزیہ سے معافی مانگ سکتا۔ باہر آ کے میں نے کار کی پچھلی سیٹ نکالی اور اسے اٹھا کے دھونے کے لیے اندر لے گیا۔ صابن سے اچھی طرح رگڑ کر دھونے اور خشک کرنے کے بعد میں نے اسے پھر فٹ کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ لہو کے داغ دھونے سے کبھی نہیں جاتے اور اگر سائنٹیفک ٹیسٹ لیے جائیں تو 1000 بار دھونے کے بعد بھی ان کا سراغ ملتا ہے، مگر مجھے ایسے کسی ٹیسٹ کا اندیشہ نہ تھا۔ ڈکی میں ایسا کوئی داغ نہ تھا کیونکہ کٹے ہوئے سر سے رسنے والا خون جم کر بالکل خشک ہو چکا تھا اور میں نے اسے ڈکی میں رکھا تھا تو تولیے میں لپیٹ کر۔ اس کے باوجود مجھے یہ خیال ضرور تھا کہ کہیں وہ موٹر سائیکل والا پھر نہ آ دھمکے۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ سارا دن مصروف رہے اور شام کو گھر پہنچنے سے پہلے بیگ نہ کھولے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے ابھی معلوم ہو جائے وہ کہیں موٹر سائیکل کھڑی کرے تو کوئی کتا اس کے بیگ کو دیکھ کر بھونکنے لگے۔ یہاں تو میں نے اسے ٹال دیا تھا، لیکن اپنی موٹر سائیکل کی تلاشی وہ فوراً لے گا۔ اس کا ذہن فاکس ویگن کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور اگر اس نے میر محمد کا سر برآمد کر لیا تو وہ یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ کتے بلا وجہ نہیں بھونک رہے تھے۔ اس میں شبہ کی بات ہی نہ ہوگی کہ وہ سر میں نے اس کے تھیلے میں ڈالا، لیکن اس کے پاس ثبوت کوئی نہ ہوگا۔ اگر یہ ایک بڑے پولیس افسر کا گھر نہ ہوتا اور یہ گاڑی رابعہ کاری ایڈوکیٹ کی نہ ہوتی تو وہ مجھے CIA کے تھانے میں الٹا لٹکا کے ثبوت بھی حاصل کر لیتا اور مجھ سے اعتراف جرم بھی کرا لیتا، مگر وہ میرا رویہ دیکھ چکا تھا۔ میں اس کے قابو میں آنے والا شخص نہیں تھا۔ میں نے اپنی بلا اس کے سر منڈ دی تھی۔ وہ عقل مندی سے کام لے گا تو ہنگامہ کیے بغیر اس سر کو کسی اور کے حوالے کر دے گا یا کہیں پھینک دے گا۔ دوسرے کاغذات کے علاوہ میں ٹیپ کو بھی گھر میں رکھ چکا تھا، تاہم میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں فوراً گھر سے نکل جاؤں۔ اگر وہ لوٹ کر آئے بھی تو میرا اس سے سامنا نہ ہو۔ حفظ ما تقدم کے طور پر یہ بندوبست بھی ضروری تھا کہ وہ مجھے پھنسانا چاہے تو میں اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دوں، یہ ثابت کر دوں کہ میں گھر سے باہر تھا۔ چنانچہ اس سے ملاقات کا کیا سوال؟ اس کام میں 2 افراد میری مدد کر سکتے تھے، ایک استاد ٹیڈی، دوسرا عبدالودود منظر۔
استاد ٹیڈی کا پتہ ٹھکانہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے منظر سے مل کر اپنے دفاعی انتظامات مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ناشتے کے آثار مٹائے، سارے دروازے مقفل کیے، پھر میں فاکس ویگن لے کر نکلا۔ کونے والے گھر کے سامنے ایک اور فاکس ویگن کھڑی تھی جسے میں عموماً وہاں کھڑا دیکھتا تھا۔ اس کے چلنے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ اس پر گرد، خشک پتے اور پرندوں کی غلاظت 2 ہفتے تک کوئی صاف نہیں کرتا تھا۔ آج بھی اس کی حالت مالکوں کی عدم توجہ کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ شاید اسے چلانے والا یہاں تھا ہی نہیں، یا گھر والوں کے پاس کوئی دوسری بڑی گاڑی آ گئی تھی۔ چنانچہ پرانی گاڑی قسم پرسی کا شکار تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کو اس کے پاس لے جا کر روکا، چند منٹ ادھر ادھر دیکھا، پھر میں نے اپنی چابی سے دوسری فاکس ویگن کا دروازہ کھولا۔ اس کی گرد آلودہ سیٹ کو اٹھا کر اپنی گاڑی تک لا کے میں نے اپنی گاڑی کی سیٹ ہٹائی، اس کی جگہ دوسری سیٹ فٹ کی اور اپنی سیٹ دوسری فاکس ویگن میں لگا کے دروازہ پھر مقفل کر دیا۔ چند گزرنے والوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کسی قسم کا شک کیے بغیر گزر گئے۔ دونوں گاڑیوں کی سیٹ اوریجنل تھی، یعنی کالے رنگ کی دانے دار ریگزین سے بنی ہوئی۔ دوسری فاکس ویگن کے مالک کو تبدیلی کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ حیران ہوگا کہ پیچھے والی سیٹ اتنی صاف کیسے ہو گئی۔ اسی حیرت کا اظہار اس ڈینٹر پینٹر نے بھی کیا جسے میں نے فاکس ویگن سفید رنگ کرنے کے لیے دی۔ پچھلی سیٹ کی گرد دیکھ کر اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میں نے کافی دن بعد گاڑی کو چلایا ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ ایسی بگڑی ہوئی شکل والی فاکس ویگن کو لے کر شہر میں پھرنا کوئی آسان کام ہے؟ لوگ کم اور دوست زیادہ ہنستے ہیں۔ میں نے کہا، اب آپ فکر نہ کریں، ایک دم لشکارہ مارتی ہوئی نکلے گی، نہیں بھی کیا مقابلہ کرے گی اس کا۔ وہ بولا، اور یہ کام کتنے دن میں مکمل ہو جائے گا؟ میں نے کہا، 10 دن تو لگیں گے صاحب۔ وہ بولا، یہ رنگ سکریپ کرنا پڑے گا، پھر نیا استر، اس سے پہلے 4-5 دن ڈینٹر لے گا، ڈیف کو پینٹ ہوگا، اصلی جناب، بہت رب کرنا پڑتا ہے اسے۔ ٹھیک ہے، مگر گاڑی لینے میں نہیں آؤں گا، وہ بیگم صاحبہ آئیں گی جن کی گاڑی ہے، بہت بڑی وکیل ہے، مس رابعہ قاری۔ میں نے اسے بتایا تاکہ پولیس تفتیش کرتی ہوئی آئے اور لال گاڑی دیکھ کر سوال کرے تو وہ کہہ دے کہ گاڑی ایک خاتون وکیل کی ہے۔ میں نے اسے 500 روپے بطور ایڈوانس دیے اور پیدل روانہ ہو گیا۔ شہر اجڑا اجڑا سا تھا، فضا بے رنگ تھی اور ہوا خاموش۔ اوپر آسمان کی ویرانی میں بہت بلندی پر اڑنے والے پرندے ایک میکان کی آواز میں محو پرواز تھے۔ نیچے زمین پر جنت سے نکالے ہوئے انسان زندگی کا بوجھ ڈھو رہے تھے، بقا کی جدوجہد میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خاطر ایک دوسرے کا گلا تک کاٹنے کے لیے تیار تھے۔ حصول دولت اس صحیح رائیگاں کو ہی کامیابی سمجھ رہے تھے جس کی ابتدا عدم وجود پر تھی اور انتہا بھی عدم وجود پر۔ ایک صفر کے اضافے سے ایک کا ہندسہ کیا بنتا ہے؟ 10، 100، 1000، لاکھ، کروڑ۔ پہلے صفر سے آخری صفر تک کے سفر میں آدمی کو کیا ملتا ہے؟ ثواب و عذاب، نیکی، بدی، دکھ، سکھ، ان سب کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ میں بے حد کنوتی ہو رہا تھا اور اس کے اسباب واضح تھے۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کے میں رو سکتا، نہ محسن، نہ رابعہ اور نہ شہلا۔ خون کے سب رشتے سرحد کے ادھر یا ادھر انسانوں کی درندگی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، چنانچہ میں نے نئے رشتے استوار کر لیے تھے اور انہی کو بیساکھی بنا کے زندگی کا سفر طے کر رہا تھا۔ اب میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ 250 میل دور اسلام آباد میں فوزیہ دلہن بن رہی تھی۔ کیا بیٹیاں ایسے رخصت ہوتی ہیں ماں باپ کے گھر سے؟ نہ جشن طرب، نہ ہنگامہ، مسرت، نہ ڈھولک کی تھاپ اور چوڑیوں کی جھنکار پر گائے جانے والے ودائی کے گیت، نہ سکھیوں سہیلیوں کی شوخی سے کھنکتے کہے۔ فرشتہ اجل دروازے پر دستک دیے جا رہا ہے۔ جلدی کرو جلدی، کیونکہ وقت کم ہے۔ دیر کیسی ہے مولانا صاحب؟ بسم اللہ کیجئے مسٹر شیروانی، دس از نو ٹائم۔ ہاں مگر میں کیا کروں؟ مسمات فوزیہ ناہید بنت احمد رضا خان شیروانی، تم کو مسمی ایاز احمد ولد غیاز احمد سے اپنا عقد باوز حق مہر شرعی قبول ہے؟ ویری سوری شیروانی صاحب، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ خاتمہ اچانک ہو سکتا ہے۔ جاؤ بی بی، اپنے گھر سدھار جاؤ، سدا سکھی رہو، دودھو نہاؤ، پھولوں پھلو۔ سب کے چہرے سوگوار ہیں، بجھے بجھے ہیں، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں، سب آنسوؤں کو پی رہے ہیں، زبردستی مسکرا رہے ہیں۔ وہ خوشی کہاں ہے جو رخصتی کے وقت اشکوں سے بھی یوں چھلکتی ہے جیسے دامن صحاب سے شفق کی سرخی، شب تار میں ستاروں کی ضیاء، آمد فصل گل کی نامہ بر ہوا سے خوشبو۔ سکندر بخت، بدبخت، تیرے مقدر کی خوشی کیا ہوئی؟ کاتب تقدیر تجھ پر اتنا نامہربان کیوں ہوا کہ مسرتوں کے لا زوال لا محدود خزانے تیرے اپنے نہ رہے؟
تو صحرا کے اس پیاسے مسافر کی طرح حیران و سرگرداں ہے جس کی چھاگل کا آخری قطرہ آب بھی ریت نے پی لیا ہو۔ یہاں جو کچھ ہے اپنے اپنے وقت کا پیمانہ ہے۔ ہاتف نے صدا دی، آدمی خود اپنے گرد زندان کی دیواریں اٹھاتا ہے، اپنے جہنم کی آگ خود روشن کرتا ہے، اپنی جنت کو خود تعمیر کرتا ہے، اپنی خوشیوں کو خود قتل کرتا ہے اور اپنے دکھوں کو خود سینچتا ہے۔ وقت گزر جائے گا تو احساس مر جائے گا، سو جائے گا۔ فوزیہ اپنے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے درمیان ہنستے ہنستے ایک پل کے لیے خاموش ہو جائے گی اور دوسرے پل میں تمہاری یاد کو بھی اس طرح دھکے مار کے دل سے نکال دے گی جیسے کوئی گھر میں گھس آنے والے فقیر کو نکالتا ہے۔ اور خود تم کیا کرو گے؟ رسن و دار کی منزل سے گزر کے کوئی یارڈ تک پہنچے تو وقت کے ہر زخم کا نشان بھی کھرچ دو گے۔ محبت، my foot, I was an idiot and so was she۔ معلوم ہے جس روز اس کی شادی ہوئی میں کیا محسوس کر رہا تھا۔ I was mad۔ جوانی میں تو ایک عشق is a must۔ مزید کہے شادی کی 7ویں یا 17ویں سالگرہ میں شریک ہونے والے معزز مہمان بھنے ہوئے مرغ، لیمب روسٹ، فروٹ کسٹرڈ کھا رہے ہیں۔ یہ سب فوزیہ، رابعہ ہوتی ہیں، صرف بیویاں۔ ایک ہاتھ میری کمر پر پڑا۔ یو بلڈی مرڈرر۔ پھر بڑی گھنگھرچ کے ساتھ ایک کہا۔ میں نے عبد الودود منظر کی طرف دیکھا جو بار روم کے باہر کھڑا تھا۔ میں بار روم کیسے پہنچا آخر؟ پیدل؟ اب ایسے کیا الو کی طرح دیدے گھما رہا ہے؟ اس نے میرے شانے کو ہلایا۔ میں تجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھال کے بمشکل تمام کہا۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ بالکل غیر شعوری طور پر میں پیدل چلتا ہوا ڈسٹرکٹ کورٹ تک آ پہنچا ہوں۔ تو بھائی کب تک دیکھے گا؟ نظر نہیں آ رہا ہوں میں کیا؟ وہ پھر گلا پھاڑ کے ہنسا۔ کوئی خوردبین سے دیکھنے کی چیز ہوں میں؟ ابے گدھے، ایک جھانپڑ اوٹ دوں گا۔ یہ کیا رونی شکل بنا رکھی ہے؟ پھر کسی کو قتل کر آیا ہے تو بتا۔ ابے ہم ہیں تو پھانسی کا کیا ڈر؟ خود پہنچائیں گے تجھے۔ یار وہ فوزیہ کی ماں ڈیتھ بیڈ پر ہے۔ میں نے کہا سب چلے گئے ہیں، میں اس لیے نہیں جا سکا کہ اجازت کی ضرورت تھی۔ عمدن میں نے یہ نہیں کہا کہ آج فوزیہ کی شادی بھی ہے۔ تجھے جانا ہے؟ وہ بولا۔ تو جا، یہاں کیوں آ گیا؟ بادامی باغ کا اڈا ہے یہ۔ یار بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا اکیلے میں کرنی ہے، 5 منٹ میری بات سن لے۔ اس نے سر ہلایا اور مجھے کینٹین میں لے گیا۔ میں نے میر محمد کی لاش ملنے سے لے کر اس کے سر کی بلا کو ٹالنے تک کی روداد اسے منوان سنا دی۔ وہ ہکا بکا بیٹھا رہا۔ اب تو میری طرف سے اجازت کی درخواست لگا۔ میں نے کہا خدا نہ خواستہ کوئی چکر چلے تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں منظر کے ساتھ تھا۔ رضوی صاحب کا فون آیا تھا 8:30 بجے، 8:45 بجے میں نے تجھے فون کیا اور تو مجھے تو اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ ابے تیرے چکر مجھے لگوا دیں گے پھانسی۔ وہ سر پر ہاتھ مار کے بولا، جان ویسے ہی مولی پر اٹکی ہوئی ہے۔ گھر پہ جورو نے 10واں سپوت تحفہ دیا ہے۔ خیر یہ بتا وہ تفتیش کرنے والا کس وقت آیا تھا؟ وہ تو 7 بجے ہی وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا تو 8:45 بجے سے پہلے کا کیا بنے گا؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، کیسے ثابت ہوگا کہ تو سو رہا تھا اور تجھ سے ملنے کوئی آیا ہی نہیں تھا؟ میرا خیال ہے استاد ٹیڈی گواہ بن جائے گا۔ میں کہوں گا کہ میں اکیلا تھا، اسے بلا لیا۔ ابے چھوڑ، میں کہہ دوں گا تو نے جھوٹ بولا تھا، تو رات کو میرے گھر میں سویا تھا۔ ڈر کے مارے ہمت نہیں پڑ رہی تھی گھر جانے کی۔ منظر نے کہا بس اسی وقت گیا تھا، صبح 8 بجے کے قریب ناشتہ کر کے۔ میرے گھر سے وہاں تک آدھا گھنٹہ تو لگتا ہی ہے، اور رضوی صاحب میری مانیں گے، تیری نہیں۔ کیا سمجھا؟ اس نے پھر میرے شانے پر ہاتھ مارا اور زور سے ہنسا۔ تھینک یو منظر۔ میں نے کہا میں بہت پریشان تھا، تجھے بھی جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے میری وجہ سے۔ جھوٹ؟ وہ پھر ہنسا۔ یار جھوٹ تو ہم یہاں اتنا بولتے ہیں کہ کبھی سچ منہ سے نکل جائے تو حیرانی ہوتی ہے۔ خیال آتا ہے کہ دماغ غیر حاضر تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ اب تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولا ہے، اور جب پیسے کی خاطر بولتے ہیں تو کیا یار کی خاطر نہیں بول سکتے؟ پھر تو بیوی سے بھی جھوٹ ہی بولتا ہوگا۔ میں نے کہا۔ وہ یوں ہنسا کہ کینٹین میں بہت سے لوگ متوجہ ہوئے۔ ابے شادی کرے گا تو معلوم ہوگا کہ جھوٹ بولے بنا زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ کیا کہتے ہیں وہ کہ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں؟ تو بھیا جھوٹ اس کی گریز ہے۔ گریز نہ ہو تو فرکشن پیدا ہوتی ہے، اس دواجی زندگی کا بوجھ ڈھونا مشکل ہو جاتا ہے، پہیے چوں چوں کرنے لگتے ہیں۔ دیکھ لے بیوی مجھ سے کتنی خوش ہے، سچ بولتا تو کب کی میکے جا بیٹھی ہوتی، طلاق لے چکی ہوتی۔ کامیاب شوہر وہ ہے جو کامیابی سے جھوٹ بول سکے۔ آیا کچھ عقل میں؟ چل اٹھ۔ میں نے بڑی صفائی سے کندھے کو ایک اور وار سے بچایا اور ہم دونوں کینٹین سے نکل آئے۔
میں اس سے رخصت ہوا تو دوپہر ہونے والی تھی۔ میرے سر سے ایک پریشانی کا بوجھ اتر گیا تھا۔ رضوی صاحب نے جاتے جاتے بھی مجھے تاکید کی تھی کہ میں شرافت سے رہوں اور کوئی نیا گل نہ کھلاؤں، لیکن اب اس کا کیا علاج کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ میں نے تو اکرام شیخ کی مدد کی تھی۔ یہ شرافت اور اخلاق، دوستی یا قانون سب کا تقاضا تھا۔ اگر اس کا اسکوٹر خراب نہ ہوتا تو مجھے اس کے ساتھ نہ جانا پڑتا اور وہ سب کچھ نہ ہوتا جو بعد میں ہوا۔ لیکن یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میر محمد کی لاش کا سر میری گاڑی میں صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ میں لاش برآمد کروانے کے لیے اکرام شیخ کو اپنے گاڑی میں لے گیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ ٹیکسی میں چلا جاتا، پھر کیا دشمن اس سر کو ٹیکسی میں رکھتے؟ نہیں، وہ پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ میر محمد کا سر میری گاڑی میں رکھا جائے گا۔ اگر میں اکرام شیخ کے ساتھ نہ جاتا اور گھر آ کے سو جاتا تو صبح یہ سر مجھے اسی طرح فاکس ویگن کی پچھلی سیٹ پر موجود ملتا۔ شاید میں پیچھے نگاہ ڈالے بغیر گاڑی لے کر روانہ ہو جاتا اور دن کے اجالے میں کہیں گاڑی پارک کر کے جاتا تو واپسی پر گاڑی کے گرد مجمع ہوتا، یا پھر میرے سو کر اٹھنے سے پہلے ہی پولیس آ دھمکتی اور مجھے آنکھیں کھلنے سے پہلے گرفتار کر کے لے جاتی۔ یس، پولیس تو واقعی صبح ہی آ پہنچی تھی۔ 7 بجے سے پہلے کسی کا تفتیش کے لیے آنا، چیمائنی وارڈ، یہ انتظام تو پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ جب اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی سر نظر نہ آیا تو اسے مایوسی ہوئی اور اس نے خواجہ اکبر کی بازیابی اور دین محمد کی گمشدگی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسے اپنے آنے کی کوئی وجہ تو بتانی ہی تھی۔ لاش کا سر مل جاتا تو وہ کہتا کہ ہمیں مخبروں کے ذریعے یہ اطلاع ملی تھی اور اطلاع غلط بھی نہیں تھی۔ اسے پہلے سے معلوم ہوگا کہ خواجہ اکبر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب میں اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر غسل کرنے گیا تھا تو اس نے کہیں فون نہیں کیا ہوگا اور دین محمد کے بارے میں اکرام شیخ سے بات نہیں کی ہوگی۔ اس نے باہر آ کے فاکس ویگن میں جھانکا ہوگا، لیکن گاڑی کے دونوں دروازے مقفل تھے اور شیشوں سے ناک لگا کر اندر دیکھنے سے اس کو خالی سیٹ تو نظر آ گئی ہوگی، مگر سیاہ سیٹ پر خون کے معمولی سے سرخ داغ دکھائی نہیں دیے ہوں گے۔ وہ سمجھا ہوگا کہ کسی وجہ سے وہ لوگ اپنی اسکیم پر عمل درآمد میں کامیاب نہیں ہوئے جنہوں نے اسے نہارے منہ رضوی صاحب کے گھر پہنچنے کی تاکید کی تھی اور اس بات کا معاوضہ ادا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں غسل کے بعد لوٹ کر واپس آیا تھا تو اس کی صورت پر 12 بجے ہوئے تھے۔